نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 اور 26 تلاوت کی ہے، اور اس کا میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ تشریح کروں گا۔ کچھ دن ہمارا گزرا ناگوں میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں کچھ سگنل کی وجہ سے پرابلم بنا، اس لیے کچھ دنوں کا ناغہ ہو گیا۔ تو آج سے انشاءاللہ دوبارہ یہ شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ مستقل ہوگا، آپ باقاعدگی سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کی نیچے نہریں جاری ہیں، کلما رزقوا منها من ثمر رزقا، جب کبھی ان کو دیا جائے گا کھانے کے لیے پھلوں سے رزق، پھلوں کا رزق، قالوا کہیں گے ھذا الذی، یہ وہی ہے، رزقنا جو دیا گیا تھا ہم کو، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دیا جائے گا ایک دوسرے سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے فِيهَا، اس جنت میں، ازواج مطہرہ، پاک بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پہلی آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ تو جہاں بھی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خوشخبری سنائی، جنت کی خوشخبری سنائی، آخرت کی نعمتوں کے اللہ نے خوشخبری سنائی، وہاں پر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر بھی ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اس لیے بھائی ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے، اور جو نیک اعمال ہیں وہ ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان اگر اللہ نے عطا فرمایا ہے تو اپنے اعمال کو اچھے اعمال کریں، اعمال صالحہ بنائیں، اور اگر اللہ رب العزت نے جو ہے نیک اعمال کی توفیق دے دی ہے، تو ایمان اگر نہیں ہوگا تو وہ نیک اعمال اس کے بیکار ہوں گے۔ تو ان کا آپس میں جو ہے لازم اور ملزوم ہونا، یعنی کہ ان کا آپس میں جوڑ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ہم اللہ تعالیٰ سے ہم ایمان بھی طلب کریں اور اعمال صالحہ کی بھی توفیق مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال بھی درست کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں۔ جنات جنت کی جمع ہے، جنت کا لفظی معنی ہوتا ہے باغ، تو جنت کے اندر باغات ہوں گے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور ان کے نیچے اللہ فرما رہے ہیں کہ نہریں ہوں گی، من تحتها الانہار فرمایا، نہریں ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے بہت بڑے بڑے باغات تیار کیے، حتیٰ کہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ اگر 100 سال عربی گھوڑا بھی اس کے نیچے دوڑتا رہے
تو سایہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اس کے اندر نہریں ہیں، ان باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور پھر اس کی وضاحت فرمائی گئی کہ جنت کے اندر جو ہے میٹھے پانی کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، پاکیزہ شراب کی نہریں ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے یہ انعامات تیار فرمائے ہیں۔ اس لیے فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب کبھی ان کو دیا جائے گا کھانے کے لیے اس جنت میں سے پھلوں کا رزق، تو قالوا وہ کہیں گے ھذا الذی، یہ وہی ہے رزقنا من قبل، جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا۔ پہلے دیے جانے کا مطلب ایک تو علماء نے مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اہل جنت کہیں گے کہ یہ ویسا ہی ہے جیسا ہم دنیا میں کھاتے تھے، لیکن جب اس کو کھائیں گے تو شکل ویسی ہوگی لیکن اس کا ذائقہ الگ ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کو جب ایک پھل دیا جائے گا تو دوبارہ ویسا ہی ملے گا، تو کہیں گے یہ وہ ویسا ہی ہے جو پہلے ہم جنت میں کھا چکے، لیکن جب دوبارہ اس پھل کو کھائیں گے تو اس کا ذائقہ بدل چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا ذائقہ اس سے بہتر بنا دیں گے۔ تو ہر پھل جب وہ کھائیں گے تو آئندہ دوبارہ جب ویسا پھل کھائیں گے تو اس کا ذائقہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر فرمائیں گے۔ تو شکلیں ملتی ہوں گی لیکن ذائقے ان کے الگ ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا وَأُتُوبِ ہی متشابہہ، ایک دوسرے سے شکلاً وہ ملتے جلتے پھل ہوں گے لیکن ان کا ذائقہ الگ ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی جن کی سیرت بھی پاکیزہ ہوگی اور جو عقلاً بھی پاکیزہ ہوں گی، ذہناً بھی پاکیزہ ہوں گی، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کو جسماً بھی پاکیزہ بنایا ہوگا، کسی قسم کی ان کے اندر سیرت کے اندر یا صورت کے اندر کسی قسم کی ان کے اندر گندگی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ بنایا ہوگا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور فرمایا وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جنت کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں، جنت کے پھل ہمیشہ کے ہیں، جنت کے باغات ہمیشہ کے ہیں، اور اسی طرح جنت کی جتنی بھی نعمتیں اللہ نے تیار کی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہم جمع کر لیں وہ ایک دن ختم ہو جائیں گی یا ہم خود ختم ہو جائیں گے، لیکن جنت کی نعمتوں کے اندر انسان بھی ہمیشہ رہے گا اور جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ ہوں گی۔ میں نے ایک آیت کو پڑھا، دو آیتوں کو پڑھا تھا، ایک آیت کی میں نے تفسیر اور ترجمہ بیان کیا ہے، باقی انشاءاللہ کل کو بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور جو جنتوں کی نعمتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور آخرت کی ہمیشہ والی زندگی ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔